السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد فاروق عرف بابو تنولی آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم امام الانبیاء فخر کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھتے ہیں، تو میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے دیکھنے سننے چاہنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو آئیے اب چلتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ جب آپ غسل فرماتے ہیں، غسل کرتے ہیں، تو ایک تو غسل کیا جاتا ہے شاول کے ساتھ، اوپر سے پانی گرتا ہے، وہ الگ بات ہے۔ ایک غسل کیا جاتا ہے جو ہاتھ میں شاول پکڑ کے اپنے اوپر پانی ڈالا جاتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ ایک غسل کیا جاتا ہے، آپ بالٹی میں پانی بھرا ہوا ہے، آپ بالٹی سے پانی لے کر اپنے بدن کے اوپر ڈالتے ہیں۔ اب اس بالٹی میں اس پانی جو آپ بدن کے اوپر ڈالتے ہیں، وہ قطرے اس بالٹی میں لگتے ہیں۔ آیا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بالٹی کا پانی ناپاک ہو جاتا ہے یا پاک رہتا ہے؟ یہ آپ کو پاک کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تو مسئلہ سمجھیے کہ بالٹی میں جو پانی ہے وہ زیادہ ہے، آپ کے بدن سے جو قطرے گرتے ہیں وہ کم ہے، تو پاک پانی کے غلبے کی وجہ سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ پاک پانی کے غلبے کی وجہ سے، زیادتی کی وجہ سے وہ پاک پانی جو ہے ناپاک نہیں ہوتا۔ وہ بالٹی والا پانی پاک ہوتا ہے، طاہر مطہر ہوتا ہے، صاف بھی ہوتا ہے اور صاف کرنے والا بھی ہوتا ہے، پاک بھی ہوتا ہے، پاک کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ ہاں ضرور اس بات کو سمجھیے، اگر آپ کے بدن کے ساتھ نجاست حکمی، نظر آنے والی نجاست، گندگی کوئی چیز لگی ہوئی ہے، پھر آپ کے بدن سے پانی یا وہ نجاست اس بالٹی میں گرتی ہے، تو پھر وہ جو ہے نا مسئلہ وہ نہیں ہوگا، پھر اس پانی سے آپ پاک نہیں ہو سکتے۔ تو ضرور جب بھی آپ غسل کرتے ہیں، آپ کے ذہن میں سوچ میں یہ بات آتی ہے کہ یار یہ پانی میں جو قطرے لگتے ہیں، تو اس سے میں غسل کیسے کرتا ہوں؟ تو وہ بالکل بلا شک و شبہ آپ پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میری اس ویڈیو کو خود بھی سنیں، دوسروں کو بھی سنائیں، اور کم از کم میرے اس پیج کو سبسکرائب ضرور کیجئے، لائک ضرور کیجئے، شیئر ضرور کیجئے۔ السلام علیکم۔